حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبوتری کا واقعہ بتائیں گے۔ 61 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا، فوج یزید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے کربلا میں چھوڑ کر خود کوفہ و شام کی طرف چل دیے۔ پورے آسمان پر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آسمان بھی خوب رو رہا تھا۔ اب میدان کربلا میں 10 محرم کی شام کا منظر ہے اور نبی کا نواسہ ہے جو کہ بے گور کفن کربلا کی زمین میں پڑا ہے۔ یوں ایک سفید کبوتر شام کی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور جس کی نظر نواسہ نبی کے تیروں سے چھلنی جسم مبارک پر پڑی۔ نواسہ نبی کے جسم مبارک کو دیکھتے ہی کبوتر چیختا چلاتا رہا اور اپنے ساتھ والے پرندوں سے کہتا ہے کہ ہائے قیامت آ گئی، دیکھو آج نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ کبوتر کچھ دیر تک روتا رہا۔ سفید کبوتر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک میں لت پت ہو گیا اور اڑتا ہوا مدینہ پاک پہنچایا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا۔ مدینے سے باہر لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کبوتر میں سے اتنا خون کیوں رس رہا ہے۔ بعد میں جب مدینے خبر پہنچی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تب جا کے لوگوں کو معلوم ہوا اور وہ جان گئے کہ یہ کبوتر سب سے پہلے امام حسین کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے آئے تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ مدینے سے باہر ساتھ ہی ایک گاؤں میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام سیام تھا۔ اس یہودی کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے ناکارہ ہو چکے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ اس لڑکی کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہم تک نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ جب اس لڑکی کا باپ گاؤں والوں کی باتیں سنتا ہے تو وہ وہاں سے اس گاؤں سے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک باغ میں رہنے لگ جاتا ہے۔ کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یعنی کہ اس لڑکی کا باپ اس قدر مصروف ہو گیا کہ گھر دیر سے آیا اور لڑکی باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تب وہ کبوتر اڑ کر آیا اور ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کو جب اس پرندے کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اوپر آنکھیں کی۔ نظر تو اسے نہیں آتا تھا، لیکن اس نے آواز سن کر اوپر دیکھا۔ جو ہی لڑکی نے اوپر دیکھا تو کبوتر سے رستا ہوا خون، اس خون کا ایک قطرہ لڑکی کے آنکھ میں جا گرا اور اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ، میری آنکھ میں کیا گیا ہے کہ مجھے نظر آنے لگ گیا۔ دوبارہ پھر جب اس نے دیکھا تو پھر خون کا قطرہ اس کے ہاتھوں پہ گرا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا باپ آیا اور باپ نے جب بیٹی کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، جب میں صبح جا رہا تھا تو تم نابینا تھی، تمہارے ہاتھ ناکارہ ہو چکے تھے اور اب تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں، تم خود بھی ٹھیک ہو، آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر لڑکی نے اپنے باپ کو وہ کبوتر دکھایا اور سارا ماجرا بتایا۔ جب اس کا باپ واپس اپنے گاؤں گیا تو گاؤں کے لوگ دیکھ کر حیران ہوئے، اور جب گاؤں کے لوگوں کو ساری بات بتائی کہ کس طرح سے کبوتر سے رستا ہوا خون لڑکی کے آنکھ میں ایک قطرہ گیا اور ہاتھوں پر گیا تو وہ کس طرح صحت یاب ہو گئی، کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ لیکن پھر بعد میں یہاں وہاں سے معلومات جمع کر کے لوگوں کو تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے لت پت کبوتر نے لڑکی کی آنکھیں ٹھیک کر دی، جو نابینا تھی اسے بینائی عطا کی، اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہودی بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔